حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دعا کو پڑھنے سے انسان سستی، کمزوری، بزدلی اور بڑھاپے کی مشکلات سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ دعا قبر کے عذاب کا، قیامت کے ہولناک مناظر اور جہنم کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ موت کی سختی، قبر کی وحشت اور دوزخ کی آگ ایسے حقائق ہیں جن سے ہر مسلمان کو گزرنا ہے، اور قبر میں منکر نکیر کے سوالات، قیامت کے دن کی گھبراہٹ، میزان پر عمل کا تولنا، پل صراط کا عبور کرنا اور جہنم کا خوفناک عذاب، یہ سب وہ مرحلے ہیں جن سے گزرے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی دعا سکھائی جو ہمیں دنیا و آخرت کی ان آزمائشوں سے بچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس دعا کو ہر مسلمان اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حفاظت میں رہے۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ آپ کی آواز انتہائی دلکش اور پرسوز تھی کہ آپ جب اذان دیتے تو دلوں میں ایمان کی روشنی بھر جاتی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد محبت حاصل تھی۔ آپ نماز کے پابند اور اللہ کی یاد میں مستغرق رہنے والے تھے۔ ذکر و اذکار اور تسبیحات میں ہمیشہ مصروف رہتے۔ آپ کا دل اللہ کی محبت سے معمور تھا اور آپ کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر رہتا۔ آپ کی زندگی سادگی، تقوی اور پرہیزگاری کا بہترین نمونہ تھی۔ آپ کو دینی اسلام سے بے پناہ محبت تھی اور آپ نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں بسر کی۔ امیہ بن خلف جب مکہ کا ایک بڑا سردار تھا، جب بلال کا مالک تھا، وہ ظالم بھی تھا اور متکبر بھی۔ بلال اس کے جانوروں کو پانی پلاتا، اس کے لیے سامان ڈھوتا اور اس کے لیے بازار سے سودا سلف لے کر آتا، اور رات کو تھک ہار کر کسی دروازے کے باہر سو جاتا۔ اسے نہ اچھا کھانا ملتا، نہ عزت، نہ آرام۔ دن گزرتے گئے، بلال کے دل میں سوال پیدا ہونے لگے، آخر غلاموں کو انسان کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ آخر امیہ کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ انسانوں کو جانوروں کی طرح خریدتا اور بیچتا رہے؟ آخر مکہ میں انصاف کیوں نہیں ہے؟ یہ سوالات تو اس کے دل میں پیدا ہوتے، مگر وہ خاموش ہو جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ غلاموں کو بولنے کی اجازت نہیں، مگر قسمت نے اس کے لیے ایک ایسا وقت پیدا کیا کہ غلامی کے زنجیریں ہمیشہ کے لیے ٹوٹنے والی تھیں۔ بلال کے دن اسی طرح گزر رہے تھے، غلامی کے اندھیروں میں، جہاں نہ کوئی امید تھی اور نہ کوئی راستہ۔ مگر کچھ عرصے سے مکہ میں اپنی نئی بات ہونے لگی تھی۔ لوگ چپکے چپکے کسی کا نام لیتے، کوئی کسی سے چھپ کر ملتا، کچھ چہرے بدلنے لگے تھے، کچھ نظریں سوال کرنے لگی تھی۔ بلال یہ سب دیکھ رہا تھا مگر خاموش تھا۔ وہ صرف ایک غلام تھا، اسے کیا لینا دینا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کس کے پیچھے جا رہا ہے؟ مگر ایک دن اس نے بازار میں سنا کہ مکہ کے سب سے سچے اور امانت دار شخص محمد بن عبداللہ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، سب انسان برابر ہے، کوئی غلام اور کوئی آقا نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ یہ الفاظ بلال کے دل میں چبھنے لگے۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی غلام اور سردار برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا واقعی کوئی دین ایسا آ چکا ہے جو ایک غلام کو بھی عزت دے سکتا ہے؟ بلال نے کئی دنوں تک یہ باتیں سنی مگر کچھ نہ بولا، وہ بس غور کرتا رہا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے مالک امیہ بن خلف کو کسی بات پر غصہ کرتے دیکھا۔ یہ محمد سب کو بگاڑ رہا ہے، غلاموں کو سکھا رہا ہے کہ وہ ہمارے برابر ہو سکتے ہیں، یہ ناقابل قبول ہے۔ بلال کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہ دین صرف الفاظ نہیں بلکہ حقیقت میں طاقت رکھتے ہیں، اور امیہ جیسے ظالم سرداروں کو اس سے خطرہ محسوس ہو تو یقیناً یہ کوئی بڑی چیز ہوگی۔ اب بلال کے دل میں ایک خواہش جاگنے لگی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا چاہتا تھا، ان سے سننا چاہتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا واقعی وہ غلاموں کو بھی آزاد کروا سکتے ہیں؟ کیا واقعی وہ انسانیت کی عزت کو بحال کر سکتے ہیں؟ ایک رات بلال نے ہمت کی اور دبے قدموں شہر کے ایک کونے کی طرف بڑھا، جہاں وہ لوگ چھپ کر ملتے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے تھے۔ بلال نے اپنی نظریں جھکائی اور سننے لگا۔ وہ رات بلال کی زندگی کی سب سے اہم رات تھی، کیونکہ آج وہ جاننے والا تھا کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ بلال چھپ کر ان کی باتیں سن رہا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سکون تھا، ان کی باتوں میں ایک عجیب طاقت تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سب انسان برابر ہیں، اور اصل عزت اسی کو ملے گی جو اللہ سے ڈرے، نہ کہ اسے جو زیادہ مالدار یا کسی بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ الفاظ بلال کے دل میں تیر کی طرح لگے۔
غلامی میں پیدا ہونے والے ایک شخص کے لیے یہ سب نیا تھا۔ وہ تو ہمیشہ یہی سنتا آیا تھا کہ غلام صرف آقاؤں کی خدمت کے لیے پیدا ہوتے ہیں، وہ کسی کے مالک نہیں، مگر یہ ہاتھ تو کچھ اور ہی کہا جا رہا تھا۔ بلال نے ہمت کی اور ایک شخص سے پوچھا، یہ جو باتیں تم کر رہے ہو کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی اور غلام اور سردار برابر ہیں؟ اس شخص نے مسکرا کر کہا، ہاں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب ایک جیسے ہیں، نہ کوئی اونچا نہ کوئی نیچا، اصل عزت تقوی میں ہے، رنگ، نسل یا مقام میں نہیں۔ یہ الفاظ بلال کے دل میں گھر کر گئے۔ وہ خاموشی سے واپس چلا آیا، مگر اس کا دل بے چین ہو چکا تھا۔ اب وہ صرف سننے والا نہیں رہا تھا، بلکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، وہ کیسے انسان ہے جس کی باتوں نے پورے مکہ میں ہلچل مچا دی تھی۔ چند دن بعد بلال نے ہمت کی اور علیحدگی میں جا کر ایک صحابی سے کہا کہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ خوش ہو گئے۔ انہوں نے بلال کو ساتھ لیا اور ایک خفیہ مقام پر لے گئے جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی بلال نے ان کی طرف دیکھا، اسے لگا کہ وہ کسی عام انسان کو نہیں بلکہ ایک خاص ہستی کو دیکھ رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور تھا، ان کی آنکھوں میں شفقت تھی اور ان کے لبوں پر ایک محبت بھری مسکراہٹ تھی۔ بلال بے اختیار زمین پر بیٹھ گیا، اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے، وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا، بس ان کی طرف دیکھ ہی رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے پوچھا، بلال تم کس کے لیے آئے ہو؟ بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، کیا واقعی اللہ کے نزدیک سب برابر ہے؟ کیا واقعی ایک غلام بھی عزت پا سکتا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں بلال، اللہ کے ہاں عزت مال یا قبیلے کی وجہ سے نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی وجہ سے ملتی ہے۔ اگر تم اللہ کو اپنا رب مان لو تو تم بھی ان سب سے زیادہ عزت والے بن سکتے ہو۔ بلال کے دل پر جیسے کوئی روشنی پڑ گئی ہو۔ اس نے کپ کپاتے ہونٹوں سے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ کہتے بلال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ وہ جو ساری زندگی غلامی میں جکڑا تھا، آج اسے ایسا لگا کہ وہ سب سے آزاد انسان بن چکا ہے۔ آج وہ صرف امیہ بن خلف کا غلام نہیں تھا، آج وہ اللہ کا بندہ بن چکا تھا۔ بلال کے لیے یہ لمحہ سب سے حسین تھا۔ اس نے پہلی بار آزادی محسوس کی، پہلی بار اپنے وجود کو قابل عزت جانا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ آزادی کتنی بھاری قیمت مانگے گی۔ جب امیہ بن خلف کو معلوم ہوا کہ بلال اسلام قبول کر چکا ہے تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ ایک غلام اور وہ بھی میرے گھر کا کیسے اس محمد کے پیچھے جا سکتا ہے؟ یہ ناقابل قبول ہے۔ امیہ نے بلال کو بلایا، اس کے چہرے پر نفرت تھی۔ بلال، میں نے سنا ہے کہ تم نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے، فوراً انکار کرو ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا۔ بلال خاموش کھڑا رہا، اس کے دل میں ایک سکون، ایک روشنی تھی جو کبھی نہ بجھنے والی تھی۔ امیہ چلایا، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، انکار کر دو۔ بلال دھیرے سے کہا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ سن کر امیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے غلاموں کو حکم دیا، اسے پکڑو اور مکہ کی تپتی زمین پر گھسیٹو۔ بلال کو گلیوں میں گھسیٹا جانے لگا، لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوا، کوئی ہنسا، کوئی تانے دیتا، کوئی پتھر مارتا، مگر بلال کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، احد احد۔ پھر اسے گرم ریت پر ڈال دیا گیا، جلتے ہوئے پتھر اس کے سینے پر رکھ دیے گئے تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ امیہ قریب آ کر کہنے لگا، اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو محمد کو جھوٹا کہہ دو، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، اور ہمارے بتوں کی بڑائی بیان کرو۔ بلال نے تڑپتی سانسوں میں کہا، احد احد۔ یہ جواب امیہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے اور سختیاں بڑھا دی۔ بلال کو کوڑے مارے گئے، گلے میں رسی ڈال کر گلیوں میں گھسیٹا گیا، مگر اس کی زبان وہی بولتی رہی، احد احد۔ یہ ظلم کئی دنوں تک جاری رہا، مگر بلال ٹوٹا نہیں۔ جب صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا تو ان کے دل دہل گئے۔ یہ وہی بلال تھا جو کل تک ایک غلام تھا، مگر آج وہ ایمان کے سب سے اونچے درجے پر تھا۔ یہ خبر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ برداشت نہ کر سکے۔ وہ سیدھا امیہ کے پاس پہنچے اور کہا، امیہ، یہ ظلم کب تک؟ آخر کب تک؟ یہ غلام ابھی کسی کام کا نہیں رہا، اگر تمہیں اس پر اتنا ترس آ رہا ہے تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، میں اس غلام کو خریدتا ہوں، جو قیمت مانگو گے میں اسے دوں گا۔ امیہ نے زیادہ سے زیادہ قیمت مانگی، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا کسی بحث کے رقم ادا کر دی۔ جیسے ہی بلال آزاد ہوا وہ زمین پر گر پڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو غلامی سے آزادی کے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بلال،
تم آج سے کسی انسان کے غلام نہیں، تم اللہ کے بندے ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں، ایک گہری سانس لی اور پھر آہستہ سے کہا، احد احد۔ بلال اب آزاد ہو چکے تھے، مگر ان کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ جان چکے تھے کہ یہ دنیا کسی آزاد انسان کے لیے بھی آسان نہیں، خاص طور پر جب وہ سچائی کے راستے پر ہو۔ مگر اب بلال کے پاس وہ چیز تھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، ایمان کی روشنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور اللہ کی محبت۔ بلال ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے، ان کے ہر حکم پر لبیک کہتے، ہر مشکل میں ساتھ کھڑے ہوتے۔ وہ غلامی سے آزاد ہونے تک کے بعد ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزار سکتے تھے، مگر انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لیا تھا، اسلام کی خدمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی تعمیر کا حکم دیا۔ تمام صحابہ مل کر اینٹیں اور پتھر اٹھا رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے، پسینے میں شرابور، مگر چہرے پر ایک عجیب خوشی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کسی عام عمارت نہیں بلکہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لے رہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھا گیا۔ جب مسجد مکمل ہوگی تو سوال اٹھا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے۔ کچھ نے کہا گھنٹی بجائی جائے، کچھ نے کہا کہ کوئی جھنڈا بلند کیا جائے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ایک خاص الفاظ سنے، وہ الفاظ جو قیامت تک نماز کے لیے گونجیں گے، وہ الفاظ جو اللہ کی طرف بلانے کا سب سے خوبصورت ذریعہ بنے گے۔ جب اذان کے لیے کسی کو منتخب کرنے کا وقت آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھری نظر سے حضرت بلال کی طرف دیکھا اور فرمایا، بلال یہ کام تم کرو گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ جو کل تک غلام تھا آج اسلام کی سب سے بڑی آواز بننے جا رہا تھا۔ وہ کھڑے ہوئے، مدینہ کے بلند جگہ پر چڑھے اور اپنی گہری آواز میں پکارا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ الفاظ مدینہ کی فضاؤں میں گونج اٹھے، لوگوں کے دل لرز گئے، ایمان تازہ ہو گئے۔ وہی بلال جو کل تک مکہ کی گلیوں میں رسیاں ڈال کر گھسیٹے جا رہے تھے آج اسلام کی آواز بن چکے تھے۔ یہ ان کی سب سے بڑی عزت تھی، یہ ان کے صبر اور استقامت کا انعام تھا۔ بلال کی اذان سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے۔ یہ وہی غلام تھا جسے لوگ کمتر سمجھتے تھے، مگر آج وہی غلام اسلام کا سب سے پہلا مؤذن بن چکا تھا، وہ شخص جس کی آواز قیامت تک مسلمانوں کو نمازوں کے لیے بلاتی رہے گی۔ حضرت بلال کی زندگی کا ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا۔ وہ جنگوں میں شریک ہوئے، انہوں نے سختیاں برداشت کی، مگر کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہلا نہیں سکتی تھی۔ مگر بلال کی آزمائش کا سب سے سخت وقت ابھی باقی تھا، وہ وقت جب ان کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے۔ مدینہ کی فضاؤں میں اداسی چھا چکی تھی، ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل بوجھل تھا۔ وہ ہستی جس کے وجود سے مدینہ روشن تھا اب دنیا کو الوداع کہنے والی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شروع ہوا تو بلال کے لیے یہ خبر ناقابل برداشت تھی۔ وہ جو ہر لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، جو ہر نماز میں ان کے لیے اذان دیتے تھے، وہ کیسے اس حقیقت کو قبول کرتے کہ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جب اگلی نماز کا وقت آیا اور لوگوں نے بلال سے اذان دینے کے لیے کہا تو وہ کانپ اٹھے۔ انہوں نے مدینہ کی فضاؤں میں اپنی آواز بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو ان کے ہونٹ کپ کپانے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور مزید نہ بول سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہی ان کا دل ٹوٹ گیا، ان کی آواز بیٹھ گئی اور وہ اذان مکمل نہ کر سکے۔ پورا مدینہ رونے لگا، ہر شخص پر غم کی لہر چھا گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب مدینہ میں نہیں رہ سکتے۔ ہر گلی، ہر راستہ، ہر جگہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتی تھی۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ انہیں کسی اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے بھیج دیا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کو روکنے کی کوشش کی، مگر بلال نے کہا، میں وہ نہیں بن سکتا جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اب میرا مدینہ میں دل نہیں لگتا۔ چنانچہ بلال مدینے سے چلے گئے اور وہاں جہاد میں حصہ لیتے رہے، مگر ان کا دل ہمیشہ مدینہ کی یاد میں تڑپتا رہا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے سرشار تھے کہ ان کے بغیر کسی چیز میں دل نہ لگتا۔ محترم ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ اس دعا کو پڑھنے سے انسان سستی، کمزوری، بزدلی اور بڑھاپے کی مشکلات سے محفوظ رہتا ہے، اور اس دعا کو پڑھنے سے قبر کے عذاب، قیامت کے ہولناک منظر اور جہنم کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ موت کی سختیاں، قبر کی وحشت اور دوزخ کی آگ ایسے حقائق ہیں جن سے ہر مسلمان کو گزرنا ہے، اور قبر میں منکر نکیر کے سوالات، قیامت کے دن کی گھبراہٹ، میزان پر اعمال کا تولنا، پل صراط کا عبور کرنا اور جہنم کا خوفناک عذاب، یہ سب وہ مرحلے ہیں جن سے گزرے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی دعا سکھائی جو ہمیں دنیا اور آخرت کی ان آزمائشوں سے بچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس دعا کو ہر مسلمان اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حفاظت میں رہے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والحین والحرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، کیا تمہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ یہ خواب دیکھ کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے قراری حد سے بڑھ گئی۔ وہ فوراً مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی وہ مدینہ پہنچے، لوگ خوشی سے دوڑے، بلال واپس آ گئے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا: بلال، آج ایک بار اذان دے دو تاکہ مدینہ پھر سے وہ آواز سنے جو ہم سب کے دلوں کو سکون بخشتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار نہ کر سکے۔ وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور سالوں بعد پہلی بار اذان دی: اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر مدینہ لرز اٹھا، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، ہر آنکھ اشک بار ہوگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود واپس آ گئے ہوں، جیسے وہی مدینہ کا خوبصورت وقت لوٹ آیا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر ہر شخص رو رہا تھا، اور جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو مدینہ میں آہ و بکا بچ گئی۔ لوگوں نے ایسے گریہ کیا جیسے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہوا ہو۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے جذباتی لمحہ تھا، اور اس کے بعد وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ وہ شام واپس چلے گئے اور کچھ ہی دنوں بعد بیمار ہو گئے۔ جب وفات کا وقت آیا تو ان کی بیوی رو کر کہنے لگی: ہائے افسوس، بلال جا رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر کہنے لگے: افسوس نہیں، خوشی مناؤ، کل میں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ملوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر گئی اور خالق کی حقیقی سجا ملی۔ ایک ایسا شخص جو غلام تھا مگر ایمان نے اسے اسلام کا سب سے بڑا مؤذن بنا دیا۔ وہ شخص جس کی اذان قیامت تک زندہ رہے گی، آج اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ہی میں بشارت جنت عطا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، میرا سننا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور کمنٹ باکس میں کوئی پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔